اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ عمیر ہے، میں درجہ ہفتم کی طالبہ ہوں۔ میرے اسکول کا نام حالیہ اکیڈمی ہے۔ آج مجھے جس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیم کی اہمیت۔ اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، دنیا ہی نہیں دین کی بھی تجھ میں بنا ہے۔ جناب صدر پہلی وحی آتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زندگی کا پہلا سبق ملا پڑھ، یعنی علم حاصل کر۔ علم سے مراد تعلیم حاصل کرنا ہے۔ تعلیم کا مطلب ہے جاننا، معلوم کرنا یا کسی بات کا ادراک ہونا۔ اسی تعلیم کی بدولت انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ علم کے سمندر میں ڈبکیاں لگا کر ستاروں کی کھوج کرتا ہے، زمین کے سینے سے معدنیات تلاش کرتا ہے اور پانی کی گہرائیوں سے ہیرے اور جواہرات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ پانی اور سورج کی شعاعوں سے توانائی کے حصول تک سب تعلیم ہی کی مضمون محنت ہے۔ بقول شاعر، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، یوں زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ جناب اعلیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے بارے میں فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جتنی بھی جدوجہد کرنا پڑے ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ تعلیم کا حصول نہ صرف کامیابی کا ضامن ہے بلکہ کسی بھی انسان کی شخصیت کو پراعتماد بنانے اور نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم ہر قوم اور معاشرے کی اساس ہوتی ہے۔ اسی تعلیم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ٹھہرایا۔ آسمانی صحیفوں سے لے کر قرآن پاک تک، غار حرا کے چراغ سے لے کر کوہ طور کی تجلی تک، پتھروں کی دنیا سے لے کر بلند و بالا عمارتوں تک، گھوڑے کی سوئیوں سے لے کر ہواؤں میں اڑان تک، علم و دانش کی سطح پکار پکار کر کہہ رہی ہے، تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ معزز سامعین، اس کی مثال ہم ایک بیج سے لے سکتے ہیں۔ جب تک آپ ایک بیج کو مٹی میں نہیں لگائیں تب تک وہ بیج کسی کام کا نہیں ہے، وہ بیج بیکار ہے۔ لیکن جب آپ اسے مٹی میں دباتے ہیں تو کچھ ٹائم بعد وہ ایک تناول درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو جب تک تعلیم نہیں دی جائے یا انسان تعلیم حاصل نہ کرے تب تک وہ کسی قابل نہیں ہے، لیکن جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا کی عظیم الشان ہستیوں میں گنا جاتا ہے۔ جیسے تعلیم کے میدان کے سپاہی جب ایک عبدالکلام بنتے ہیں تو اپنی زندگی سنوار کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب نیوٹن بنتے ہیں تو اپنی زندگی سنوار کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب ITI کرتے ہیں، ITI کے میدان میں اترتے ہیں تو کسان کا بیٹا بل گیٹس ہو یا غربتوں اور ظلمتوں سے لڑنے والی میڈم کیوری ہو، مصیبتوں سے لڑ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب سولر پبلک لائبریری میں مل کر بیٹھتے ہیں تو علم و ادب کی ایک بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ تو تعلیم کے میدان کے سپاہی جب کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پوری دنیا کو اپنی انگلی پر اپنی انگلی کا غلام بنا کر جینے کا نئے ڈھنگ سکھاتے ہیں، کیونکہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ جناب عالی وقار، تعلیم انفرادی ہو یا اجتماعی ہو نہایت ہی اہم ہے۔ تعلیم ہر قوم کو معاشرتی استحکام اور ذہنی قابلیت دیتی ہے۔ تعلیم ہر معاشرے کو بہترین اور باشعور شہر